السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں۔ اب تمہارے درمیان رابطہ کٹ چکا ہے، اور جو بھی دعوے تم دنیا میں کیا کرتے تھے وہ سب کے سب گم ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 94 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا الحمدللہ۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے دو اہم ترین باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے نصیحت ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے جو آیت نمبر 93 آپ کے سامنے کل پڑھی گئی تھی، اور جس کا ترجمہ اور جس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، لیکن ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا کلام کو نازل کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، ان کے ظلم و ستم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ظالم ہیں، ان تمام ظالموں سے بہت بڑے ظالم اور سب سے بڑھ کر کے ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرف میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اپنا مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنی بگڑی بنانے والا، کام بنانے والا سمجھتے ہیں، دوسروں کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے بزرگوں، اپنے ولیوں، اپنے بتوں اور دوسری چیزوں کو پکارا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ان تمام لوگوں سے بھی بڑے ظالم ہیں جو شرک میں ملوث ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ جو شرک کے رستے پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب، ہمارے بزرگ صاحب، ہمارے ولی صاحب، ہم جس کے مرید ہیں، ہمارے وہ پیر، وہ ہماری ہر بگڑی کو بنا دیں گے، اگر ہم ان کے مزاروں پر جا کر کے چادر چڑھا دیں وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، وہ ہم کو اولاد بھی دے سکتے ہیں، وہ ہم کو ہمارے کاروبار میں برکت بھی دلوا سکتے ہیں، وہ ہم کو اولاد بھی دے سکتے ہیں، ایگزامینیشن میں ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر کے ظالم ہیں، ان لوگوں سے بھی بڑھ کر کے ظالم ہیں جو اپنے بت، اپنے ولی، اپنے بزرگ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں ہم جائیں گے تو یہ جو ہمارے ولی ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ جو ہمارے اولیاء ہیں، یہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مچل کر کے ہم لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے اور جہنم میں سے بچا دیں گے۔ جو لوگ بھی ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور اس کے بعد اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری نصیحت ہم لوگوں کو دی ہے، اس آیت کریمہ سے جو دوسری نصیحت ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی ہم مریں گے بالکل بے بس ہو جائیں گے۔ آج ہے نا، اپنے گھر پہ بول رہے، بہت بڑا کاروبار چلاتے ہیں آپ، بہت سارے لوگ آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ملکوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ
بے شمار انسانوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جماعت و جمعیت کی نگرانی دی گئی ہے، وہاں پر ان کا ہولڈ اور اختیار ہے۔ ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے مال و اولاد ہیں، زبردست کاروبار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، بیٹے ہیں، خاندان ہے، کنبہ قبیلہ ہے، لیکن جیسے ہی مریں گے سب ختم۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم لوگ ہمارے پاس اکیلے ہی اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ تم کو پہلے پیدا کیا تھا۔ پیدا کیا تو کیا سب کے ساتھ آئے تھے؟ سنگل آئے تھے، سنگل آئے تھے۔ کتنی آرزویں ہیں ہماری، کتنی تمنائیں ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہت ساری تمنائیں ہم نے اپنے دلوں کے اندر پال کر کے رکھی ہے۔ پالیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے لیے منع بھی نہیں ہے، لیکن ان تمام سے بڑھ کر کے یہ جو ہماری زندگی دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے، موت کے منہ میں جا رہی ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس پر پہلے نظر ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہی آگے ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ اور آگے کیا فرمایا، وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، بڑی نعمتیں تھی، بہترین گھر تھا، بڑا بلڈنگ تھا، زبردست کاروبار تھا، کاروبار سے بہت کچھ آمدنی ہو رہی تھی، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آج کوئی نعمت تمہارے پاس نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل سنگل آ گئے ہو، کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے بے بسی، مرتے ہی ختم، مرتے ہی انسان بے بس۔ موت کے بعد انسان کی جو بے بسی کی انتہا ہے، موت کے بعد جو انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف بڑے ہی لطیف اور باریک پیرائے میں ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ نے کہا کہ آج تم لوگ ہمارے پاس اکیلے ہی اکیلے آ گئے، آج اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے انسان ہر کرم کرنے کے لیے تیار ہے، جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، حرام کی کمائی کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کے تاڑم تکڑم کرنے کے لیے تیار ہے، ہر طرح کا ہیر پھیر کرنے کے لیے تیار ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ہر طرح کی نافرمانی کرنے پر تلا ہوا ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن تم لوگ میرے پاس اکیلے آؤ گے تو بولیں گے ہم تم کو کہ آج اکیلے اکیلے آ گئے ہو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تم کو ہم نے پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور دنیا میں جن نعمتوں سے تم کو ہم نے نوازا تھا، آج وہ نعمتیں بھی تمہارے پاس نہیں ہیں۔ اب جس انسان کے پاس بھیجا ہوگا اس کو سوچ کر کے کیا سوچے گا کہ نہیں ہمارے لیے اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ جس انسان کے پاس بھیجا ہوگا، جس انسان کے پاس عقل اللہ نے جو دیا ہے اگر ہے تو وہ ان آیتوں کو پڑھ کر کے، ان آیتوں کو سمجھ کر کے وہ یہی سمجھے گا کہ ہمارا اصل جو منزل مقصود ہے، ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے، وہ موت کے بعد جنت کے منزل مقصود پر پہنچنا۔ آج دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ہوتا ہے میڈیکل کا، آج دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ہوتا ہے انجینئرنگ کرنے کا، آج دنیا میں ایک چھوٹا سا ٹارگٹ ہوتا ہے CA کرنے کا۔ انسان اس کے لیے اپنی پوری صحت اور جوانی کو جھونک دیتا ہے، جھونک دیتا ہے کہ نہیں جھونک دیتا ہے؟ جھونک دیتا ہے نا۔ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کا انسان جب سپنا دیکھتا ہے، اس کے لیے اپنی صحت، اپنی ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لیکن نہ ختم ہونے والی جنت، اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس کے لیے انسان کو فکر نہیں ہے، بالکل فکر نہیں ہے انسان کو۔ انسان اس کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا، آج اکیلے اکیلے آ گئے ہو، بالکل اسی طرح سے کما خلقناکم اول مرہ، جب پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو نعمتیں دنیا میں ہم نے تم کو دے رکھی تھی سب تم وہی چھوڑ کر کے آئے ہو۔ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ، نہ تمہارا مال ہے، نہ تمہارے اولاد ہیں، نہ تمہارے دوست ہیں، نہ تمہارے رشتہ دار ہیں، نہ تمہارے پیر صاحب ہیں، نہ تمہارے ولی صاحب ہیں، نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی کاروبار ہوگا،
یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، آج ایسا دن ہے جس دن نہ تو کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی ہوگی، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، بالکل سنگل، تنہا، اکیلے اللہ کے بارگاہ میں جانا ہے۔ آج ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے، آج ہی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ آج ہمیں دنیا کا جو حصہ ہے جائز طریقے سے ہم وہ لے لیں گے، لیکن ہمارے پیش نظر ہمارا اصل ٹارگٹ، ہمارا اصل ایمبیشن کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باتوں کو ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی ان نعمتوں کو تم نے پیچھے ہی چھوڑ دیا ہے، اب تمہارے ساتھ نہیں ہے، بالکل سنگل ہو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے مزید اللہ نے فرمایا وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور تمہارے ساتھ ہم وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا پیر صاحب ہمارا پورا بیڑا پار لگا دیں گے، کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ صاحب ہمارا پورا بیڑا پار لگا دیں گے۔ ہمارے امام صاحب کے مسلک کو اگر ہم نے مان لیا تو امام صاحب کے مسلک کو ماننے کے بعد ہم کو تو مغفرت ملنا ہی ملنا ہے، ملنا ہی ملنا ہے مغفرت۔ ہماری سفارش کرائیں گے اللہ کے بارگاہ میں۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تم بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے دنیا میں کہ یہ جو ہمارے سفارشی ہیں یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ کر کے اللہ سے سفارش کریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج تمہارے تمام رشتے ٹوٹ گئے، کسی سے کوئی رشتہ نہیں، پیر صاحب سے بھی نہیں، اماں باوا سے بھی نہیں، دوست و احباب سے بھی نہیں، بال بچوں سے بھی نہیں، بیوی سے بھی نہیں، کسی سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو کچھ بھی دعویٰ دنیا میں تم کیا کرتے تھے سب کے ساتھ دعوے کھو گئے، اب اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے۔ اب یہاں پر اکیلے آئے ہو، اکیلے تم کو تمہارے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جیسا عمل دنیا میں کیے ہو ویسے ہی تم کو یہاں پر بدلہ ملنے والا ہے۔ اگر گلاب کے پودوں کی تم نے کھیتی کی رہی ہو دنیا میں تو تم کو یہاں پر گلاب ملے گا، اور اگر کانٹے بوئے ہوں گے تو کانٹا ہی ملنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خالص ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔